الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جو آیت مبارکہ میں تواڈی خدمت تلاوت کی تھی، اے مقام عالی شان اللہ ذوالجلال والاکرام دے مقدس کلام دا 10واں پارہ، سورۃ دا نام سورہ توبہ، اور اس سورت دی آیت نمبر ہے 36۔ حضرات، اے جڑا مہینہ گزر رہا ہے، اسلامی مہینیاں وچوں اس مہینے دا نمبر ہے دوسرا، اور ادا نام ہے سفر۔ محرم اسلامی مہینہ جو پہلا مہینہ ہے، اور سفر اسلامی مہینے جو دوسرے مہینے کا نام ہے۔ اس مہینے کے بارے مسلمانہ دے بڑے عجیب و غریب نظریات اور عقائد نے۔ میں آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر اس مہینے دے متعلق ہی تواڈے سامنے آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین دی روشنی جو صحیح تعلیمات نے او تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ اللہ کو دعا ہے درد دل نال
کہ اللہ سن سارے ہر قسم دے شرک تو، بدعات تو، خرافات تو محفوظ فرما لے، اور اللہ مینوں اور توانوں صحیح معنی اچ مومن بنن دی توفیق عطا فرما دے۔ عزیز دوستو اور بزرگو، اس مہینے دے بارے لوگاں دے جڑے نظریات نے، مینوں نہیں پتا کہ توانوں سارے اونا چیزاں دا علم ہے یا نہیں، لیکن ایک بات ایسی ہے جیڑی سارے معاشرے دے اندر عام ہے، اور تسی اس بات نو اپنی آنکھاں نال دیکھ دے ہو تے کنا نال سن دے ہو کہ سفر دا مہینہ تے محرم دا مہینہ اسلامی سال دے پہلے 2 مہینے، انہاں دے اندر خوشی دی تقریبات نہیں کیتیاں جاندیاں۔ محرم دے اندر عموماً شادیاں بیاہ نہیں کیتے جاندے، اور سفر دے مہینے بھی عموماً شادیاں تے بیاہ نہیں کیتے جاندے، رشتے نہیں جوڑے جاندے، منگنیاں نہیں کیتیاں جاندیاں، یعنی خوشی دی تقریبات لوگ نہیں کرتے۔ یہ تو ایک عام بات ہے نا، کہ جڑے کوئی زیادہ گہرائی دی اندر میں جنہاں نے انہاں رسومات اور خرافات نو زیادہ قبول کیتا ہے، انہاں چوں وہ لوگ بھی نے جڑے اس مہینے جو سفر نہیں کرتے، اس مہینے جو کاروبار شروع نہیں کرتے۔ کوئی نواں کاروبار شروع کرنا ہوئے تو اس مہینے جو سفر دے مہینے جو نہیں کرتے، کاروبار شروع نہیں کرنا۔ اگر کسی سفر تے جانا ہے تو اس مہینے جو سفر بھی نہیں کرنا، شادیاں نہیں کرنیاں، بیاہ نہیں کرنے۔ اور پھر بعض لوگ جڑے انہاں خرافات اور بدعات دا شکار نے، وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ انہاں دا خیال ہے کہ سفر دے مہینے جو بڑیاں بلاواں ہوندیاں نے، بڑیاں مصیبتاں ہوندیاں نے، انہاں بلاواں تے مصیبتاں نو ٹالن واسطے لوگاں نے اپنی اپنی سمجھ دے مطابق کئی اعمال چنے، چنے ابال لیندے نے۔ شاید تواڈے جو کسی نے کم ویکھیا ہوئے، چنے ابال لیندے نے تے پھر او لوکاں چ ابلے چنے تقسیم کردے نے، اور انہاں دا خیال ہے کہ یہ ابلے چنے تقسیم کران گے تے بلاواں ساڈے تو ٹل جان گیاں۔ کئی لوگ ایسے نے جڑے انہاں بلاواں نو اپنے تو ٹالن واسطے آٹا گن کے نا تے 300 سال دے دن کنے 365 تے اس آٹے دیاں گولیاں بنا دے نے 365، پھر آٹے دیاں گولیاں بنا کے تے جا کے تالاباں دے اندر سٹ کے آندے نے، تے انہاں دا خیال ہے کہ جدوں گولیاں آٹے دیاں بنا کے 365 اسی تالاب وچ سٹ دتیاں نے، گویا پورے سال دیاں آفتاں تے مصیبتاں تے بلاواں اساں اپنے تو ٹال دتیاں نے۔ اے وہ نظریات اور عقائد نے جڑے ایس وقت بھی مسلمان کہلوانے والے دے نظریات نے۔ اے تسی دیکھتے نہیں انہاں 2 مہینیاں دے اندر اب میرج والے دا کم مندا پہ جاندا ہے۔ محرم میں جو لوگ اس واسطے شادی نہیں کرتے، یہ جی سوگ والا مہینہ ہے، حضرت حسین شہید ہوئے سن، اس واسطے سوگ منانا ہے تے شادی نہیں کرنی، یہ بھی بدعت ہے، جہالت ہے، کیونکہ میرے پیغمبر نے 3 دن تو بعد کسی کا سوگ منان دی اجازت نہیں دیتی۔ اور جڑے حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا سوگ مناندے ہو، اس حسین دے نانے نے 3 دن تو بعد سوگ منان تو منع فرما دیتا ہے۔ لہذا اگر اج دے دن کوئی سوگ مناندیاں محرم دے اندر شادی نہیں کرتا تو جاہل انسان ہے، میرے مصطفیٰ دی حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں۔ محرم میں جس واسطے شادی نہیں کرنی کہ جناب یہ سوگ والا مہینہ ہے،
اور سفر میں اس واسطے شادی نہیں کرنی کہ اے نحوست والا مہینہ ہے، بڑا منحوس مہینہ ہے۔ اور پھر بعض جاہلاں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اے جڑے پہلے 13 دن نے نا سفر دے مہینے دے پہلے 13 دن یہ چوکھے منحوس نے، انہاں دے اندر تے بالکل ہی کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہیے، کوئی رشتہ ناتا نہیں جوڑنا چاہیے، شادی بیاہ دا تے سوچنا بھی نہیں چاہیے، کوئی خوشی دی تقریب انہاں دناں چ نہیں کرنی چاہیے۔ اور تساں سنیا ہوئے گا بابیاں نو یہ لفظ آوندا ہونا ہے، ایک لفظ استعمال کیتا جاتا ہے 13 تیزی، اے لفظ اس مہینے دے حوالے نال 13 تیزی کی مطلب یہ جی ہے جڑے پہلے 13 دن نے نا یہ بڑا ہی منحوس نے، بڑے ہی تیز نے، انہاں وچ بڑے نقصان ہوندے نے۔ تسی آکھو گے جی یہ گلا ہو رہے تو کتھوں لے آئے ہیں؟ اے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، سوشل میڈیا دے فیس بک دے اوپر، کیونکہ جاہلاں دی کیڑی کو کمی ہے، پوری دنیا میں پھیلے ہیں، ایک جاہل نے لکھیا کہ واقعہ کا نہیں سفر دا مہینہ بڑا منحوس ہے، جدوں دا یہ مہینہ چڑھیا بڑیاں فوتگیاں تے بڑے حادثے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے دسو یہ حادثے پچھلے مہینے نہیں سن ہوئے، کیوں جی دسو؟ تسی ویندے رہندے ہو سوشل میڈیا خبراں سنتے رہندے ہو، کیا پچھلے مہینے جو حادثے تھوڑے ہوئے سن؟ ادو پچھلے مہینے مرگاں گھٹ ہوئیاں سن، لیکن جہاں کا خیال ہے کہ سفر کا مہینہ چڑھے ہے مرگاں زیادہ ہو رہی ہیں، قتل و غارت کری زیادہ ہو رہی ہے، اور جناب حادثات بڑے ہو رہے ہیں۔ یہ آج کل دا لکھن والا لکھ رہا فیس بک دے اوپر۔ حضرات اے جڑے نظریات نے سفر دے مہینے دے بارے، یہ آواز ذرا سیٹ کرو، اے وچلے اور نہیں پرلے وچلے جڑے انہاں نوں کٹ کرو، وچلے دو جڑے نے، ہاں جی یہ آواز تھوڑی زیادہ کھولو جی، توجہ فرمانا۔ اے جڑے نظریات دی عقائد نے نا سفر دے مہینے دے بارے، یہ بڑے ہی غلط نے، بڑے ہی گندے نظریات نے۔ اسلام دا انہاں نظریات نال کوئی بھی تعلق، کوئی مسلمان جیڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں صحیح مسلمان تے مومن ہاں، وہ لائے نظریہ اور عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ آؤ ذرا اس حوالے نال چند باتاں قرآن وچوں اور آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ، سارے ذرا درود پڑھو ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گلا تواڈے نظریات کے خلاف میں کرنا تے درود تسی نبی پاک تے نہیں پڑھدے، پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے باقی جے تانوں میریاں گلاں کوڑیاں لگن تے سنیا کرو، انشاءاللہ تہاڈی اصلاح ہوئے گی، کیونکہ اسی ہر گل یا رب دے قرآن جو کرنے ہیں یا محمد رسول اللہ دے فرمان جو کرنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کوئی مقصد ہے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اللہ میری بھی اصلاح ہو جائے تے جننے ایتھے اوندے نے تے جتھوں تک سنن والے نے سارے دی اصلاح فرما دے۔ حضرات اسی تے گلاں تاں سنانے آ تانوں تاکہ کل تسی قیامت نو اے نہ کہہ سکو کہ سانو تے کسے دسیا ہی نہیں سی، سانو کسے سنایا ہی نہیں سی۔ سن لو اے جڑے نظریات دی عقائد نے، اے بعض نظریات تے خرافات نے، بدعات نے، بعض اعمال، اور بعض نظریات ایسے نے جڑے شرک دی حد تک چلے جاندے ہیں۔ میں انہاں بارے تواڈے سامنے تھوڑی جی وضاحت انشاءاللہ کرنا چاہنا، وقت چونکہ جمعے دا مختصر ہوندا ہے، اس واسطے میں کوشش کراں گا کہ اختصار نال جنہ زیادہ تو زیادہ ہو سکے میں یہ بات تواڈے گوش گزار کر دیاں۔ جتھوں تک بات ہے نا کہ اے مہینہ منحوس ہے، میں قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے سورہ توبہ دی، او دی اندر میرے رب نے فرمایا ہے کہ اے اللہ نے مہینیاں دی گنتی 12 رکھی ہے۔ اے کنے فرمایا؟ رب نے۔ کنے آکھے ہے؟ رب نے آکھے ہے۔ تے انہاں 12 مہینے اچھوں جڑے 4 مہینے نے نا او حرمت والے مہینے نے، اور اے حرمت والے مہینیاں دی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ رب نے انہاں 12 مہینیاں دا تذکرہ اپنے قرآن وچ فرما دیتا ہے اور دسیا ہے کہ اے 12 مہینے رب نے بنائے نے۔ سنو قرآن کی آندا ہے، مولا فرماندے نے ان عدت الشہور عند
عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. فرمایا جدن تو اللہ نے آسمان تے زمین نو پیدا فرمایا ہے، جدوں تو رب نے اس کائنات نو بنایا ہے، ادوں تو اللہ نے مہینیاں دی تعداد 12 بنائی ہے. اے رب دا قرآن کہہ رہا ہے اے اج دے مہینے نہیں یہ بنے، اے کوئی سال 200 سال 500 سال کوئی 1000 سال 2000 سال کوئی جناب 5000 سال تو نہیں بنے، بلکہ اے تے ادوں رب نے بنائے نے یوم خلق السماوات والارض، جدوں اللہ نے آسمان تے زمین نو بنایا ادوں ہی اللہ نے اے مہینے 12 بنائے نے، اور انہاں 12 مہینیاں وچوں منہا اربعۃ حرم، انہاں چوں 4 مہینے پہلے دن تو ہی اللہ نے حرمت والے بنا دیتے نے. حضرات ہن جیڑی گل میں دسنا چاہنا، میں نال نال تانوں ٹوردیاں رہنا سمجھاندیاں رہنا، ذرا میرے نال توجہ میرے پاس رکھیا جے، سر چوک کے بہو جاگ کے بیٹھو تے بات نو سمجھ کے جایا جے. اللہ فرماتے نے 12 مہینے میں بنائے نے. کنے بنائے نے؟ سارے بولو کنے بنائے نے؟ تے رب نے 12 مہینے بنائے نے تے ایک مہینہ وچوں منحوس بنا چھڑیا ہے. کی نظریہ تیرا رب دے بارے؟ تو اللہ نو کی سمجھے ہے؟ اسی لیے رب نے قرآن وچ ایک مقام تے آکھیا سی نا، آکھیا اگر تے یہودیاں نو سی، پر اج جنہ جڑے مسلمان کے لاندے نے انہاں دے اعمال ویکھے جان تے یقین منو اے آیت لگدا ہے انہاں دے بارے اللہ نے نازل فرمائی. کی آکھیا رب نے؟ ما قدر اللہ حق قدرہی، اے ظالم ایسے نے رب دے بارے ایسیاں ایسیاں گلاں کرتے نے، اللہ دے بارے ایسیاں ایسیاں باتاں کرتے نے، تے رب اندر ما قدر اللہ حق قدرہی، انہاں اللہ دی قدر کیتی ہوئی نہیں جویں اللہ دی قدر کرن دا حق سی، انہاں رب نو پہچانیا ہی نہیں جویں اللہ نو پہچانن دا حق سی، اینا اللہ دی قدر کیتی ہوئی نہیں جویں قدر کرن دا حق سی. رب بندہ اوے میں 100 ماواں نالوں 70 ماواں نالوں زیادہ اپنے بندیاں نال محبت تے پیار کرنا. رب بندہ میں اپنے بندیاں نو بڑی محبت تے بڑا پیار کرنا. میں اپنے ہاتھ نال اس انسان نو بنایا ہے، میں جناب اے دی تخلیق اپنے ہاتھ نال فرمائی ہے، اور مینوں دسو میرے رب نے سانو اپنے ہاتھ نال بنایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے اپنے ہاتھ نال انہاں دا مجسمہ بنایا ہے. میں تو اپنے کولے سوال کرنا چاہنا، رب نے ساڈے لئی مہینے بنائے تے اللہ نے وچوں ایک مہینہ منحوس بنا چھڑیا تاکہ انہاں دا نقصان ہوندا رہے، تاکہ انہاں تے بلاواں ہوندیاں رہن، تاکہ انہاں تے مصیبتاں ہوندیاں رہن، تاکہ تباہ تے برباد ہوندے رہن. مینوں اے دسو تہاڈا ذہن مندا ہے کہ ساڈا رب ساڈے لئی منحوس مہینہ بنا سکدے؟ اور جیڑا آندا کہ رب نے اس مہینے نو منحوس بنا دیتے یا منحوس بنایا ہے، میں کہنا ما قدر اللہ حق قدرہی، اس ظالم نے اللہ نو پہچانیا ہی نہیں، اس بدبخت نے رب دی قدر کیتی ہوئی نہیں، جیڑا اے خیال کردا ہے کہ اللہ نے مہینہ منحوس بنا چھڑیا ہے تاکہ سارے نقصان ہوندے رہن، تاکہ اسی ساڈے تے بلاواں اتردیاں رہن، تاکہ مصیبتاں ساڈے تے اتردیاں رہن. اس واسطے میں تے گل منن واسطے تیار نہیں کہ ساڈا عظیم رب ساڈے نال محبت کرن والا اے ساڈے واسطے کسے مہینے نو، کسے دن نو، کسے وقت نو، کسے گھڑی نو، کسے ہفتے نو، کسے لمحے نو اے ساڈے واسطے منحوس رب بنا سکدا نہیں، بنا سکدا. نہ ہی میرے رب نے انہوں منحوس بنایا ہے. اے جاہلاں نے اللہ دی طرف بات منسوخ کر دیتی ہے، اے جاہلاں نے ہو جیاں باتاں مشہور کیتیاں نے. رب نے کوئی مہینہ منحوس نہیں بنایا، کوئی دن منحوس نہیں بنایا، کوئی لمحہ منحوس نہیں بنایا، کوئی گھڑی منحوس نہیں بنائی، کوئی انسان منحوس نہیں بنایا، کوئی دکان منحوس نہیں بنائی، کوئی مکان منحوس نہیں بنایا. رب نے کوئی جگہ منحوس
بنائی. ہاں اگر منحوس نے تیرے اعمال منحوس نے جنہاں دی وجہ تو تیرے تے مصیبتاں اتردیاں نے, تیرے تے بلاواں ہوندیاں نے, تیرے اپنے کرتوت منحوس نے, اور تو الزام دوسریاں نوں دینا, کدی مہینیاں تے الزام لگا دینا, کدی دناں تے الزام لگا دینا, کدی ہفتیاں تے الزام لگا دینا, کدی انساناں تے الزام لگا دینا, کدی دکاناں تے الزام لگا دینا, کدی مکاناں تے الزام لگا دینا. اور سن لے میرے رب نے کوئی مہینہ بھی منحوس کو نہ بنایا, نہیں بنایا. آؤ ذرا مسئلے نو سمجھو, اے مہینے رب نے بنائے نے. ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اے 12 مہینے رب نے پیدا کیتے نے, رب نے بنائے نے. انہاں چوں پہلا مہینہ محرم دے, دوسرا مہینہ صفر دے. اللہ نے کسے مہینے نو منحوس نہیں جے بنایا. اور میں تانوں دسنا چاہنا جے رب نے منحوس نہیں بنایا تے پھر اے منحوس بنن دا اے جڑا سوچا ہوندی ہے کتھوں ہوندی ہے, اے گل کیویں مشہور ہوئی ہے. آؤ اے بھی سن لو. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد سارے درود پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم جی تو تشریف لے آئے نا, رب نے آپ نو مبعوث فرمایا تے اس وقت کئی قسم دیاں جہالتاں سن, کئی قسم دیاں گمراہیاں سن. انہاں گمراہیاں وچوں ایک گمراہی اے بھی سی کہ لوگ حرمت والے مہینیاں دی پاسداری کردے سن, لیکن جدوں حرمت والے مہینے گزر جاندے تے اگلے مہینیاں وچ ساریاں کسراں کٹ دے. اے میں پڑھیا اینو سفر آندے کیوں نے تے اے دے متعلق نوزت دا عقیدہ کتھوں بنے ہے. اے گل ذرا دھیان نال سمجھیا جے. ویکھو مہینہ پہلا ہوندا ہے سال دا آخری ذی قعدہ, او تو بعد مہینہ ہوندا ہے ذی الحج, او تو بعد مہینہ ہوندا ہے محرم. کنے مہینے ہو گئے سارے بولو ہاں والا ماشاءاللہ. تواڈے تے کوئی پابندی تے نہیں لگی, بولو کنے مہینے ہو گئے. اے مسئلہ تو سمجھانا ہے تا تو بلانا, نہ بلاوا تے تساں ایتھے جناب سو جانا تے مسئلہ کسے نو سمجھ نہیں آنا. اے جمعہ صرف ثواب واسطے نہیں ہوندا, مسئلہ سمجھن واسطے اللہ نے سانو جمعہ عطا فرمایا ہے, دین سمجھان واسطے اللہ نے سانو جمعہ عطا فرمایا ہے. سنو دھیان نال, اے 3 مہینے ذی قعدہ, ذی الحج تے محرم, اے 3 ہوندے کٹھے. اے مہینے نے حرمت والے تے مشرکین مکہ, کفار مکہ, او اینا مہینیاں دی حرمت دا پاس کردے سن. کی پاس کردے سن؟ جنگ ہو رہی ہے, ذی قعدہ آ گیا جنگ روک دیتی جائے, ذی الحج آ گیا جنگ روک دیتی جائے, محرم آ گیا جنگ روک دیتی جائے. یعنی یہ نہ 3 مہینیاں دی اندر ایک کافر نہ لڑائی کردے سن, نہ جنگ کردے سن, نہ قتل و غارت کری کردے سن, نہ کوئی ڈاکے مار دے سن, نہ لوٹ دے سن, نہ چوریاں کردے سن. یعنی اس طرح دے سارے معاملات ایک کافر اینا حرمت والے مہینیاں دی پاسداری کردے ہیں, انہاں نو چھڈ دیندے. ہن 3 مہینے نہ بیچارے صبر کیتا ہوندا تے جدوں محرم لنگدا سفر چڑھدا تے اے شیر ہو جاندے, انہاں دیاں لڑائیاں پھر شروع ہو جاندیاں. اور جڑے لٹیرے ہوندے او گھراں نوں چھڈ کے باہر نکل جاندے, لٹنا شروع کر دیندے, اور علاقیاں دے علاقے لٹ دے, راہزنیاں کردے, لوکاں کولوں مال کھوندے. اے سارے کم سفر دا مہینہ چڑھدا, چور چوریاں کرن نکل جاندے, لٹیرے لٹن نکل جاندے, جنہاں لڑائیاں کر رہیاں لڑائیاں کرن نکل جاندے, جنہاں جنگاں چھیڑنیاں جنگ وچ نکل جاندے. پھر 3 مہینیاں دی کسر نکلدی, خوب قتل و غارت کری ہوندی, خوب لڑائیاں ہوندیاں, خوب جھگڑے ہوندے, خوب بندے قتل ہوندے, خوب مال لٹیا جاندا, بڑیاں چوریاں ہوندیاں, بڑے ڈاکے بجدے, بڑیاں راہزنیاں ہوندیاں. تے لوکاں نے کہنا شروع کر دیتا اے سفر دا مہینہ تے ساڈے واسطے بڑا ہی منحوس بن گیا ہے. سفر چڑھدا ہے تے جنگاں شروع ہو جاندیاں نے, سفر چڑھدا ہے
لڑائیاں شروع ہو جاندیاں نے، سفر چلتا ہے قتل و غارت کری شروع ہو جاندی ہے، سفر چلتا ہے مال لٹنے شروع ہو جاندے نے، سفر چلتا ہے چوریاں تے ڈاکے شروع ہو جاندے نے۔ تے نالے سفر دا نام کیوں رکھیا گیا؟ اے لوگ جنگا کرنے واسطے تے لٹن واسطے تے چوریاں کرنے واسطے گھر بوئے چھڑ دیندے، مکان خالی چھڑ دیندے، آپ دوجے علاقیاں تے نکل جاندے، میدان جنگ تے نکل جاندے، گھر خالی ہو جاندے۔ تے خالی نو عربی کیا جاتا ہے سفر یا صفر، سفر المکان، مکان خالی ہو گئے۔ صفر صفر یعنی صفر دا معنی زیرو، زیرو یعنی وہ کے اندر کوئی چیز نہیں، ہر چیز تو خالی ہے۔ سفر المکان، مکان خالی ہو گئے، یعنی اس تو ایدا نام پیا سفر۔ اور ایک کر دے گی لڑائیاں کر دے، قتل و غارت گری کر دے۔ لوگاں نے آکھیا اے تے بڑا ہی منحوس مہینہ ساڈے واسطے بن گیا ہے، جدوں سفر ہوندا ہے لڑائیاں شروع ہو جاندیاں نے، جدوں سفر ہوندا ہے قتل و غارت گری شروع ہو جاندی ہے، جدوں سفر ہوندا ہے چوریاں ڈاکے شروع ہو جاندے نے۔ انہاں نے اس مہینے نو منحوس سمجھنا شروع کر دیتا، حالانکہ اللہ نے اینو منحوس، کہہ کے بولو اللہ نے اینو منحوس، اینو مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے، اینو عرب دے کافراں تے مشرکاں نے اپنی کرتوتاں دی وجہ تو، اپنے بد عملیاں دی وجہ تو اینو جناب گندا کیتا تے اینو اپنے لئی منحوس سمجھنا شروع کر دیتا۔ ایتھوں اے گل مشہور ہو گئی کہ سفر دا مہینہ بڑا منحوس ہے۔ اور میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا، اودوں اے عقیدہ سی مکے دے کافراں دا، عرب دے بولو آج کنہ دا عقیدہ ہے؟ بولے آجے بولے آجے آج کنہ دا عقیدہ ہے؟ اور میں کی آکھائیں نا مسلمان جنہ دا عقیدہ 1450 سال قبل کفار نال جا ملیا، وہ بھی آندے سن سفر منحوس ہے، یہ بھی آندے نے سفر منحوس ہے۔ غور ہونا بھی نہیں کیتا کہ منحوس بنیا کیوں ہے، غور یہ بھی نہیں کرتے کہ نحوست آندی کتوں ہے۔ انہاں دے اوپر بھی نحوست آئی تھی انہاں دے اپنے اعمال دی وجہ تو، وہ نہ چوریاں کر دے، نہ ڈاکے مار دے، نہ قتال کر دے، نہ جنگاں شروع کر دے، نہ لڑائیاں کر دے، نہ مکان خالی ہوندے، نہ گھر برباد ہوندے، نہ انسان مر دے۔ یہ سارا کچھ انہاں دے اپنے اعمال دی وجہ تو سی نا۔ تے اج بھی جو کچھ ہو رہا ہے کدی وجہ تو ہو رہا ہے؟ انساناں دے اپنے۔ تے الزام مہینیاں تے لائی ہوندے ہو، چنگے بادشاہ بندے ہو تسی، کرتوتاں اپنیاں چنگیاں نہیں، الزام دناں تے لائی ہوندے ہو۔ بدھ دا دن بڑا منحوس ہے جناب، منگل دا دن بڑا منحوس ہے، سفر دا دن بڑا منحوس ہے، فلاں بندہ بڑا منحوس ہے، آج سویرے اور دکان تے چڑھے آئے تے پرت کے کوئی گاہک ہی نہیں آئے۔ فلاں عورت بڑی منحوس ہے، جنہوں نے ساڈے کرائیت تنگی آ رہی ہے۔ اچھا مینوں یہ دسو، یہ عقیدہ شرکی ہے، پتہ کیویں؟ رزق دی تنگی تے فراخی کدے ہاتھ وچ ہے؟ اللہ یقبض و یبسط، رزق تنگ بھی کرتا ہے تے اللہ رزق فراخ بھی کرتا ہے۔ تے بولو تے تو آنا فلاں بی بی آئی تے میرا رزق تنگ ہو گیا، دا مطلب ہے وے تو بی بی نو خدا بنا دیا۔ فلاں بندہ میرے تھڑے تے چڑھے آتے پرت کے گاہک نہیں آیا، اور گاہک لے آؤندا کون ہے؟ آؤندیاں نو ڈکدا کون ہے؟ اللہ۔ تے تو اس بندے نو خدا بنا لیا۔ میں گڈی لے کے نکلیا تے اگوں کالی بلی لنگ گئی تے میں واپس آ گیا۔ کیوں؟ اے آندے نے کالی بلی اگوں لنگ جائے تے سفر چنگا نہیں ہوندا، اے دا مطلب ہے تو کالی بلی نو خدا بنا لیا۔ کوٹھی بنائی تے اتے کالی ہانڈی موٹی مار چھڑی۔ کیوں جی؟ اے آندے نے
کالی ہانڈی اتنے موتی ماریے تو پھر مکان نو نظر نہیں لگتی. گڈی نویں لئی 35 لاکھ دی تے اگے ٹوٹی جُتی لمکا چھڑی, کالیاں ٹاکیاں نال بن چھڑیاں. کیوں بھائی؟ آندے نے جی یہ جُتی بنیے تے نظر نہیں لگتی. میں آنا پھر تینوں بھی تے نظر لگتی ہے, ہار جُتیاں دا تو ہی گل پا لے, تینوں بھی نظر نہ لگے. کئی آ کے مولوی جی مینوں نظر بڑی چھیتی لگتی, میں تے آندا آندا چپ کر جانا, تمہیں کو جُتیاں دا ہار گل پا دے. اتنی بدعقیدگی, تیرا خیال ہے کہ نظر باتوں تینوں کالی ہانڈی بچائے گی, نظر باتوں تینوں ٹوٹی جُتی بچائے گی, نظر باتوں تینوں کالیاں ٹاکیاں بچان گیاں. اور تو اینا چیزاں نو خدا بنا رہا ہے, کہاں مسلمان رہے ہیں تو کیڑا تیرا عقید ہے کہ ہو جائے اسلام نہیں پھر میں. اللہ اللہ. ایک ہی آمدے نے کہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے. ایک کون آمدے نے مکے دے عرب دے, آج جڑا مسلمان آتے اللہ اللہ. اچھا اے مہینہ بنایا کنے؟ میں تو دسن لگا اس مہینے نو یا دیگر دناں نو جڑے لوگ برا آندے نے انہاں دا گناہ کتنا کو زیادہ ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے, اللہ فرماندے نے حدیث قدسی ہے, یوسی ابن آدم, فرمایا اللہ آمدے نے ابن آدم, اے آدم دا پتر مینوں بڑی ایزا دیندا ہے, مینوں بڑی تکلیف دیندا ہے. سونیا اللہ تینوں ابن آدم کیویں تکلیف دیندا ہے؟ فرمایا یسب الدہرا, اے زمانے نو گالیاں دیندا ہے, اے وقت نو گالیاں دیندا ہے, اے زمانے نو برا بھلا کہندا ہے, اے وقت نو برا بھلا کہندا ہے, اے مہینیاں نو برا بھلا کہندا ہے, اے دناں نو برا بھلا کہندا ہے, اے راتاں نو برا بھلا کہندا ہے, اے وقت نو برا بھلا کہندا ہے. فرمایا لوگو سن لو, یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار. صحیح البخاری دی روایت ہے. فرمایا اے زمانے نو برا بھلا کہندا ہے, مہینیاں نو برا بھلا کہندا ہے, دناں نو برا بھلا کہندا ہے, حالانکہ سارے معاملے بیدی الامر میرے ہاتھ وچ نے, سارے وقت میرے ہاتھ وچ نے, ساریاں گھڑیاں میرے ہاتھ وچ نے. اقلب اللیل والنہار, دن نو رات وچ بدلنا تے میں بدلنا, راتاں نو دناں وچ بدلنا تے میں بدلنا, دن چڑھانا تے میں چڑھانا, رات پانا تے میں پانا, ہفتے لنگانا تے میں گزارنا, مہینے لے آنا تے میں لے آنا. اقلب اللیل والنہار, میں دن رات نو تبدیل کرنا. اے وقت میں ہاں جڑا وقت نو گالی دیندا ہے, زمانے نو گالی دیندا ہے, اور جڑا مہینیاں نو گالیاں دیندا ہے, جڑا دناں نو برا بھلا کہندا ہے. یوزینی, او مینوں تکلیف دیندا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. تے بیان کون کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ آندے نے جی پھر کی آکھنا چاہیے؟ میں کہا انجا کیا کر, سالیاں کرتوتاں بڑیاں بھڑیاں ہو گئیاں نے, زمانے کا کی قصور ہے؟ زمانہ تے آج بھی ہوئی ہے جڑا آمینہ دے لال محمد رسول اللہ دے دور میں آکھیا کر سالیاں کرتوتاں کرنیاں ہو گئیاں نے, ساڈے اعمال برے ہو گئے نے. اے نہ آکھیا کر زمانہ بڑا برا ہو گیا. فرمایا جڑا زمانے نو وقت نو گالی دیندا او اللہ وحدہ لا شریک نو گالی دیندا ہے. آؤ میں سناواں, اے مہینہ سفر دا اے منحوس نہیں. لوگ آندے نے منحوس ہے, پر میرے رب نے انہوں منحوس بنایا نہیں بنایا. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے جیڑیاں روایتاں تے جیڑیاں آیتاں میں سنا رہا نا, اینا تو ایک مسئلہ نکلدا ہے. او مسئلہ سمجھ لو,
کسے مہینے دے آن نال نہ کسے دے اوتے بدبختی دی ابتدا ہوندی ہے تے نہ ہی کسے تے خوش قسمتی دا آغاز ہوندا ہے۔ اے بدبختی تے خوش قسمتی دا مہینیاں دے آن تے جان نال کوئی تعلق نہیں۔ اے بدبختی آندی ہے یا خوش قسمتی آندی ہے، اے تیرے اعمال دی وجہ تو آندی ہے۔ کتھے لکھے ہے؟ آؤ میں قرآن دی ایک آیت تواڈے گوش گزار کر دیا۔ میرا رب اعلان فرما رہے ہے، کیڑی بات ہے جیڑی میرے رب نے نہیں دسی۔ اللہ فرماندے نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم۔ یہ سورہ شورى ہے، 25واں پارہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کثیر۔ ایدہ معنی کی ہے؟ فرمایا تو آڈے تے جنیاں مصیبتاں ہوندیاں نے فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، اے تو آڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے۔ تو آڈے تے جنیاں آفتاں ہوندیاں نے اے تو آڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے۔ تو آنو جنیاں بلاواں تو آڈے تے ہوندیاں نے اے تو آڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے۔ تو آنو جنیاں پریشانیاں ہوندیاں نے اے تو آڈے اپنے اعمال دا نتیجہ ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اے سورہ نساء ہے۔ اللہ فرماندے نے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اور جے تینوں اچھائی پہنچ دیئے اے اللہ دی طرف ہوندی ہے، رب دی رحمت ہوندی ہے تے تینوں اچھائی ملدی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تے تینوں جڑی برائی تے تکلیف پہنچ دی ہے اور تیرے اپنے ولوں ہوندی ہے اور تیرے اپنے اعمال دی وجہ تو ہوندی ہے، تیریاں اپنی زباناں دی وجہ تو ہوندی ہے، تیریاں اپنے کردار تے کرتوتاں دی وجہ تو ہوندی ہے، تیریاں اپنی غلطیاں دی وجہ تو ہوندی ہے۔ اور اللہ فرماتے نے اچھائی خیر بھلائی ہوندی ہے، رب ولوں ہوندی ہے، نقصان ہوندا ہے اگر تباہیاں تے بربادیاں ہوندیاں نے فمن نفسک، ادا ذمہ دار انسان تو آپ ہے۔ تیرے اپنے اعمال دی وجہ تو تیرے تے نقصان آیا ہے، تیرے اپنے کردار دی وجہ تو تیرے تے نقصان آیا ہے، تیریاں اپنی کرتوتاں دی وجہ تو تیرے تے بلاواں اتریاں نے۔ اے میرا رب قرآن دی اندر اعلان کر رہے ہے، پتہ لگا کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی شہر منحوس نہیں، کوئی جگہ منحوس نہیں، کوئی مکان منحوس نہیں، کوئی دکان منحوس نہیں، کوئی انسان منحوس نہیں۔ منحوس تیرے اعمال نے جنہ دی وجہ تو مصیبت جو پھڑیا جانا ہے اور الزام تو مہینیاں تے دنوں تے چھڑنا۔ میرے تے توالے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے رب نے قرآن اتارے ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل دی آیت ہے۔ اللہ فرماندے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ بها كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ اللہ فرماتے ہیں ہر انسان دا شگون، ہر انسان دی نحوست اساں او دی گردن وچ لٹکا دیتی ہے، او دے اعمال نال اونوں منسلک کر دیتا ہے۔ جہو جے عمل کرے گا اوہو جا معاملہ بن جائے گا، جے چنگے کم کرے گا خیر آئے گی، جے مندے کم کرے گا تباہی تے نقصان ہوئے گا، بربادیاں ہون گیاں۔ تے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا۔ قیامت والے دن ایک لکھی ہوئی کتاب کھول کے اسی دے سامنے رکھ دیاں گے۔ کیڑی کتاب ہے دا
اعمال نامہ جڑا لکھیا جا رہا ہے تے اونوں آکھاں گے اقرا کتاب کھا، اپنی کتاب پڑھ لے، اپنا عمل نامہ آپ ہی پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اج اپنا محاسبہ آپ ہی کر لے، تینوں پتہ لگے تو جنت وچ جانا ہے یا جہنم وچ جانا ہے۔ آپ ہی ذرا اپنا محاسبہ، آ کتاب تیری لکھی آ ان کھول کے تیرے سامنے رکھ دیتا ہے تے پڑھ لے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر انسان دے جڑے شگون نے اساں او دی گردن وچ لٹکا دیتے تھے، او دے اعمال نال منسلک کر دیتے تھے۔ اللہ اللہ۔ تے رہی بات سفر دے مہینے دی، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اور یہ روایت جڑی میں سنا لگا صحیح البخاری دے اندر، پھر جڑی روایت سناواں گا صحیح مسلم دے اندر، پھر جڑی روایت سناواں گا ابو داؤد دے اندر، سنو ایک ہی مضمون تے مختلف روایتاں۔ میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ ہو، اے گج کیا کیا کرو رضی اللہ ہو، اور فتن دورے صحابہ دے اتے پونکن والے کتے کھلے نے، تسی انہاں دا نام سن کے کثرت دے نال دعا کریا کرو رضی اللہ ہو۔ انہاں کتیاں دا مقابلہ انج کریا کرو، او گالاں کردے نے صحابہ نو، تسی صحابہ دا نام لے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا کرو۔ آکو ہاں رضی اللہ ہو، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جتنے میرے نبی دے صحابہ نے سارے دے سارے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ سانو صحابہ دا دفاع کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کردے رہو گے کہ تسی بھی مرزے دے نال رل کے صحابہ دے تنقید کرنا چاہتے ہو؟ اللہ انہاں زباناں نو کوئی فالج دا اٹیک دے چھڑ جڑے صحابہ دے تنقید کر۔ آمین اچھی آکھو۔ تواڈے وچ کھوڑ تے نہیں کدھرے، اور ساڈے پیچھے جمعے پڑھن والے نے جنہاں پیچھے صحابہ دے بارے کھوڑ ہی رہنا ہے تے کی فائدہ جمعے پڑھن دا؟ میرے نبی دے سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ سارے تے راضی ہے تے سارے بولو جنتی نے، سارے بولو کچھ ہی بولو سارے۔ کسے صحابی دے اوپر زبان کھولن دی کسے مسلمان نو اجازت میرے رب نے دیتی؟ جڑے کھول دے ہو فکر کرو انشاءاللہ۔ میں پچھلے جمعے بھی آکھیا سی کی والا کیا دی، نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی اللہ دی قسم، کچھ ہی بولو کتھے جا سی؟ جہنم نو جا سی، اللہ دی قسم جہنم نو جا سی۔ حضرات میں جڑی گل سنانا چاہنا عنوان تو ہٹ نہ جاواں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر، کئی بدبخت ایسے نے پتہ کی آندے نے ابو ہریرہ دے گنڈے ویچ جا سی، انہوں کی پتہ حدیث دا، ایک بدبخت بھی ہے او پلیتاں دی کو کمی ہے۔ اللہ دی قسم کتے بھی آندے ہوں گے یا اللہ، خنزیر بھی آندے ہوں گے، سانوں تو کی پلید بنایا ہے، سارے نہ تو بد پلید موجود ہے۔ اور جڑا صحابہ دے تبرہ کرے بولو خنزیر نالوں بھی ود پلید ہے۔ اے میرا ہونا اس وقت اجازت نہیں دیتا، وگرنہ میں ثابت کردا کہ صحابہ دے تنقید کرن والے انہاں نو مندہ بولن والے خنزیراں نالوں بھی زیادہ پلید نے، قرآن جو ثابت کردا۔ پھر انشاءاللہ کسی لئے تو ہم دساں گا، میں جڑی گل دسنا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آپ نے فرمایا لا ادوا ولا تیردا ولا حامتا ولا سفر وفر من المجزوم کما تفر
من الاسد. امام بخاری نے اس روایت کو نقل فرمایا صحیح البخاری دے اندر. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں لا ادوا، اے دنیا جہان دے لوگوں کوئی بیماری متعدی نہیں. کی مانا کہ کسے بندے نو کسے دوجے پڑھو اللہ دے حکم تو بغیر اپنے آپ کوئی بیماری لگ سکتی. پاویں کینسر ہوے، پاویں کینسر نالوں بھی بڑی کوئی بیماری ہوے، پاویں کرونا ہوے، پاویں جناب ہیپاٹائٹس ہوے، پاویں فلو ہوے، نزلہ زکام ہوے، میرے پیغمبر فرماندے نے لا دعا کوئی بیماری اپنے آپ کسی انسان کو دوجے نو نہیں جے لگدی. ایتھے میں تھوڑا جہا اپنی ماواں بہناں دا بھی عقیدہ درست کرنا چاہنا. ہاں نہیں تیرا بچہ ضائع ہو گیا ہے تو پیکے ٹر جا. اے اماں جی کیوں میں پیکے ٹر جاواں؟ اے میریاں دھیاں نے ایتھے کدھر تیرا پرچھاواں انہاں نوں نہ پے جے. مارو ہاں ذرا نظراں اپنے اپنے گھراں دے اندر. اے جہالت کدے کدے گھر وچ؟ کیا بھابی دے کیا سنی سب دے گھراں جلا ماشاءاللہ اے جہالت موجود ہے. مولوی جی میرا بچہ ضائع ہو گیا ہے تو میں کیا اللہ دا حکم 18 ایک بیماری ہے دوائی کھاؤ دم کرو اللہ شفا دے گا. اے آمدے نے تینوں فلانی بی بی دا پرچھاواں بہ گیا. میں کہو بی بی سی کہ کیڑی شے سی جی پرچھاواں تینوں بہ گیا. اے جیڑیاں مائیاں ہو جیاں گلاں کردیاں نے مینوں تے انہاں تے حیرانگی ہے اے اپنی جنس نو آپ ہی بدنام پیاں کردیاں نے. یعنی عورت ذات ایڈی بدبخت ہے معاذ اللہ اسی نہیں سمجھتے. یہ تہاڈیاں گلاں ثابت کر رہی ہیں کہ ایک عورت دا پرچھاواں دوجی تے پہ گیا تو دا بال ضائع ہو جائے گا. بچے دیتا کون؟ دیتا دیتا واپس لیندا کون؟ پیٹ وچ ماردا کون؟ پورا وقت ہون تو پہنا ہی ختم کردا کون؟ تے تو آنی ہے پرچھاواں بہ گیا دا مطلب ہے تو اونوں بھی اللہ بنا لے. ویکھ گل کتھے پہ جاندی ہے. تو بولا جا منہ کر کے کہہ چھڑ فلانی دا پرچھاواں پہ گیا ہے تیرا ہن بال ضائع ہو گیا. تو اے دا مطلب ہے اونوں خدا بنا لیا. کدی تو مسلمان ہے، کدی تو سنی تے بھابی بنی پھرنی ہے. تیرا اللہ دی عقیدہ کیویں ہے؟ تو اللہ نو سمجھے ہی کوئی نہیں. کوئی پرچھاواں نہیں، نہ ہی کسی عورت تو کسی دوسری عورت نو کوئی پرچھاواں پیندا ہے، نہ ہی کسی دی وجہ تو کوئی بچہ ضائع ہوندا ہے. کھا کھا کے چول بھی اپنا ماریا ہے، پی پی بوتلاں بیڑا گرک اپنا کیتا ہے. آ چوچے مرے چوچے کھا کھا کے تے بیڑا گرک اپنا کیتا ہے تے مگروں الزام دے چھڑیا فلانی دا پرچھاواں مینوں پہ گیا. حکمت دی نظر وچ جیڑی عورت چوکھے چاول کھاندی ہے او دا رحم کمزور ہو جاندا ہے، او 18 دی بیماری دا شکار ہو جاندی ہے. تے میرے کول بیبیاں آندیاں نے 18 والیاں تے میں نہ چول کنے کو اے مولوی جی روز کھائی دے ماشاءاللہ. میں کہا 3 ٹائم کھایا کرو. مگروں الزام دے چھڑیا آ میری ننان دا پرچھاواں پہ گیا ہے تے میری پرجائی دا پرچھاواں پہ گیا ہے تے میری ننادرانی دا پرچھاواں پہ گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تسی مسلمان ہو؟ کیویں دا مسلمان ہو؟ میرے پیغمبر فرماندے نے لا ادوا کوئی بیماری متعدی. تو کینسر دے مریض دا جھوٹا پی لے تے رب نے تینوں کینسر نہیں لانا، اللہ دی قسم تینوں بیماری نہیں لگ سکتی. آ پیچھے کرونا آیا سی آندے ہن جیڑا ہاتھ لا لوے نا کرونے والے نوں اونوں بھی کرونا ہو جاندا ہے. تے ساڈے اللہ دی رحمت علماء نے ثابت کیتا کہ غلط ہے. کیوں؟ ساڈے علماء کرونے والےاں نوں غسل دیندے رہے. جدوں کوئی بندہ نیڑے نہیں سی لگدا اساں کرونے والیاں نوں غسل دتے، انہاں نوں عزت و احترام نال قبراں وچ دفن کیتا، جنازے انہاں دے پڑھائے. تے اللہ دی رحمت نال ہون تک لگے ہونے ہاں، مرے تے نہیں.
کوئی کرونا ہویا تے نہیں کہ ہو جا کیتے نے تواڈے کدے تسی مسلمان ہو کدا کلمہ تساں پڑھے ہے ایڈا کمزور عقیدہ نبی پاک فرماندے نے لا ادوا کوئی بیماری کسے تو کسے دوجے وال منتقل نہیں ہوندی اگر آئے تے کدے حکم نال ہوندی اللہ دے نبی نے جدے مسئلہ بیان کیتا نا ایک صحابی اونٹاں دا چرواہا اٹھیا آندا سونیا مسئلہ تے تساں بیان کر چھڑیا پر میرا تجربہ کچھ ہور آندا ہے فرمایا تیرا تجربہ کی آندا ہے آندا میں اونٹاں دا چرواہا میں ویکھیا ایک اونٹ نو خارش پئی او دے تو دوجیاں نو بھی پے گئی تسی آندے بیماری متعدی نہیں میں تے ایک اونٹ تو دوجیاں نو خارش پئی دیا ویکھیا ہے تے میرے نبی نے فرمایا من اجرب الاول پہلے نو خارش کنے پائی آندا جی اللہ نے تے میں باقیاں نو پھر کنے پائی او جے پہلے نو اللہ نے پائی ہے تے باقیاں نو نہیں اللہ پا سکدا کوئی بیماری کسے تو کسے نو نہیں لگدی جدوں بھی لگدی اللہ دے حکم نال لگدی عقیدہ اپنا اپنا حدیث کے مطابق قرآن کے مطابق لا دعا نبی پاک فرماتے ہیں کوئی بیماری متعدی ولا تیارت کوئی شے منحوس اچھی بولو کوئی شے منحوس کنے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا ایمان ہے وہ ہے جے ایمان مارو ہاں ذرا ایتھے دھیان ہے جے ایمان پھر آج تو بعد آکھو گے فلانا بندہ بڑا منحوس ہے فلانی بی بی بڑی منحوس ہے میرے نبی فرمانے لا تیالاتا کوئی شے منحوس ہن جے آج تو بعد تو ایک گل آکھی تے دا مطلب ہے تیرا نبی پاک تے ایمان کوئی نہیں تو کہا پھر مسلمان ہے لا تیالاتا کوئی شے منحوس نہیں اگے فرمایا ولا حامتا ادو دے لوکاں دا اے بھی نظریہ سی جے الو بنیرے تے بہ کے بول گیا تے پھر بھی تباہی ہو جانی ہے تے اج دے لوکاں دا کی نظریہ ہے ہاں بھائی اج دے لوکاں دا نظریہ کی ہے انہاں دا بھی نظریہ ہے یہ جے الو بنیرے تے بہ کے بول گیا تے سمجھو ہر شے کی فرق رہ گیا تیرے وچ تے 1450 سال پہلاں دے کافراں دے اندر عقیدے دے اعتبار نال وہ بھی الو تو ڈرتے سن تم بھی الو تو ڈرنا ہے وہ بھی بلیاں تو ڈرتے سن تم بھی بلیاں تو ڈرنا ہے وہ بھی نحوستا منتے سن تم بھی نحوستا مننا ہے وہ بھی سفر دے مہینے نو منحوس آتے سن تم بھی آنا ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں ولا حامتا ایک الو چھڑ کے سینکڑوں الو بھی تیرے بنیرے تے بہ کے بولن عقیدہ اے رکھی نفع تے نقصان دا مالک کون ہے نفع تے نقصان دا مالک کچھ ہی نہیں بولے نفع تے نقصان دا مالک الو کہاں بلی اللہ تینوں ہدایت عطا فرمائے اللہ عقیدہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور میں ولا حامتا الو دے بولن نال کچھ نہیں ہوندا اللہ دی قسم میں کئیاں جیاں نو اپنی اکھاں نال ویکھیا تے کنا نال سنیا رات نو عموماً گلیاں چ بلیاں ایک دوجے پیچھے بھجدیاں نے تے رولا پاندیاں نے ہاں تے آندے نے ہا میں کہ کی ہے بلیاں رون دیاں نے باہر میں کہ پھر پتہ نہیں کی ہو جائے اج رات لو یہ ہن بلیاں رون تے اندر بیٹھیاں بیبییاں پیاں کمبدیاں نے بلیاں ہو رہی پتہ نہیں کی ہو جائے ہائے 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 اور رب دا در چھڈیا ہی نا اللہ نے کہا میں تینوں بلیاں دے رون تو بھی ڈراواں گا تینوں کاواں تو بھی ڈراواں گا ظالما تینوں کالی بلی تو بھی ڈراواں تو میرا در چھڈیا تینوں میں کیڑے مکوڑیاں تو بھی ڈراواں گا تے جے رب دا در پھڑ لے اوتھے ڈگ پوے تے پھر جناب سامنے جڑی شے مرضی آ جائے بندہ آندا ہے جب تک رب نے مینوں کوئی نقصان نہیں دینا اے نقصان دے سکدا اب پڑھو ہاں دعا اللہم لا مانیا آندی جے کہ نہیں
لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نبی پاک ہر نماز تو بعد دعا پڑھ دے جدا معنی کی ہے اللہ جنوں تو دے انہوں کوئی ڈک سکدا تے جنوں تو ڈک دے انہوں کوئی دے سکدا. کڈا کمال عقیدہ ہے. تو دین دے میں دنیا دی کوئی طاقت ڈک نہیں سکتی, تو ڈک چھڑے دنیا دی کوئی طاقت دے نہیں سکتی. بنا عقیدہ اسلام والا آئی عقیدہ توحید انہوں اندر خالص توحید. نفع نقصان دا مالک بلیاں الو کبوتر کان نہیں, نفع نقصان دا مالک اللہ وحدہ لا شریک. میرے نبی نے فرمایا اللہ حامتا الو کوئی شے نہیں ولا سفرا. اگے فرمایا نبی پاک نے سفر دا مہینہ منحوس نہیں. آپ نے فرمایا سفر دا مہینہ. ایک اگلی روایت بھی سن لو. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایسے مضمون دی, آپ فرماندے نے لا ادوا ولا سفر ولا غولا. ایسے مسلم دی روایت حضرت جابر تو کوئی بیماری متعدی نہیں, سفر دا مہینہ منحوس نہیں, تے سائے تے جناب کی میں کیا سی پرچھاویں سائے تے ایک دوجے تو پہ گئے نے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں لا غولا یا لا غولا, کوئی پرچھاواں نہیں, کوئی بھوت پریت نہیں. یعنی ایدی وجہ تو تیرا کوئی نقصان نہیں ہوندا, نقصان اللہ دی طرف ہوندا ہے. اور فرمایا سفر دا مہینہ منحوس نہیں, کوئی بیماری متعدی نہیں. ابو داؤد دی روایت سن لے, نبی پاک فرماتے ہیں لا ادوا ولا حمدا ولا نوا ولا سفر, کوئی بیماری متعدی نہیں, الو دے بیٹھن نال تے بولن نال کچھ نہیں ہوندا, سفر دا مہینہ بھی منحوس نہیں, ولا نوا تاریاں نال قسمتاں بندیاں بھی نہیں تے اجڑدیاں بھی. آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا؟ پڑھ دیو نا اخبارات رسالیات. آپ کا ہفتہ اچھا جی, آپ کا ستارہ کون سا ہے؟ ہر بندے نو پتہ میرا ستارہ کون ہے. کیوں؟ انہیں دیکھنا جو ہے اے فلاں ستارے والے دا اے ہفتہ اینج دا گزرنا ہے, فلاں ستارے والے دا اے ہفتہ اینج دا گزرنا ہے, فلاں ستارے والے دا اے ہفتہ اینج دا گزرنا ہے. مینوں دس رب نے قرآن چا کے وَإِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. غیب دیاں چابیاں صرف اللہ دے کول نے, اللہ تو علاوہ غیب کوئی جاندا. تے جیڑا تینوں تیرے سارے ہفتے دیاں قسمتاں دے حال پیا دسدا اے غیب جاندا. اے دا مطلب اے جے تو عقیدہ رکھ لے کہ فلاں نجومی فلاں ستاریاں دا علم رکھن والا میری قسمت دا حال دس سکدا ہے, تے رب آندا غیب تے میں جاننا, اے دا مطلب ہے تو انہوں بھی اللہ دے نال برابر کر دیتا ہے. اس لیے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا کسی نجومی یا کاہن کول جاندا ہے انہوں جا کے ہاتھ وکھاندا ہے, میرا ہاتھ ویکھ کے 10 لکیراں کی دسدیاں نے, پھر وہی گل تے یقین کردا ہے. فرمایا اللہ 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. تے جے انہاں دناں وچ مر گیا تے کتھے جائے گا؟ اچھی بولو کتھے لگا پھرنا؟ لا نوا حدیبیہ تے گئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے رات پڑاؤ کیتا, بارش راتی ہو گئی, سویرے اٹھے, فجر دی اذان ہوئی, میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھائی, سلام پھیر کے میرے پیغمبر صحابہ ول منہ کر کے بیٹھ گئے. آپ فرماندے نے پتہ جے تواڈے رب نے کی آکھیا؟ صحابہ نے اللہ و رسولہ عالم, سونیا یا اللہ جاندا یا تسی جاندے, سانو کی پتہ. فرمایا اللہ نے فرمایا اج راتی کئی بندے مومن بن گئے تے کئی کافر بن گئے. صحابہ نے سونیا وہ کیویں؟ فرمایا بارش ہوئی, جن آکھیا اللہ دے حکم نال تے رب دی رحمت نال ہوئی, انہاں تے ایمان رکھیا کدے تے؟
اللہ او دے بن گیا مومن۔ تے کئی آکھیا فلاں ستارہ ایتھوں ایتھے آیا تے بارش ہوئی، انہاں دا ایمان رب دے کوئی نہیں، او بن گیا کافر۔ انہاں دا ایمان ستارے آتا ہے۔ حضرات اب ذرا اپنے عقیدیاں نو کھنگالو، مارو دھیان اپنے گریبان دے اندر، کتھے کھلوتے ہو کمیں دے مسلمان ہو؟ لا سفارہ سفر دا مہینہ منحوس، اللہ مینو تو انو ہو جی بد عقیدگی تو محفوظ فرما دے۔ سفر دے نہ پہنا 13 دن منحوس نے، نہ کوئی 13 تیزی ہے، نہ کوئی 13ویں تاریخ منحوس ہے، نہ دن بدھ دا یا منگل دا منحوس ہے، نہ کوئی ہفتہ منحوس ہے، نہ کوئی کڑی منحوس ہے۔ منحوس کی نے ما کسبت ایدیکم، تیرے اپنے اعمال منحوس نے، تیرے عملہ دی وجہ تو تیرے تے تباہی ہوندی ہے، تیرے عملہ دی وجہ تو بربادی ہوندی ہے۔ رب نے آکھیا نہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میرا شکر ادا کرو گے میں اور نعمتاں دیواں گا، اگر کفر تے نہ شکری کرو گے میں دتیاں بھی کھولواں گا، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہن اسی شکر گزاراں کہ نہ شکری کرنے آدرا پوچھو ہاں اپنے آپ نے۔ جیڑا بندہ 5 ٹائم دی نماز نہیں پڑھتا وہ سب تو بڑا نہ شکر ہے۔ جیڑا بندہ شرک کر دے اللہ تو علاوہ کسی اور کے متھا ٹیک دے سب تو بڑا نہ شکر ہے۔ جیڑا میرے نبی کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا سب تو بڑا نہ شکر ہے۔ تے جیڑیاں نعمتاں تیرے کول کھس رہیاں نے ویکھ کتھے کتھے تو نشکری کر رہے ہیں۔ اپنے اعمال دا جائزہ لے، لوگاں نو الزام نہ دے، مہینے دناں نو الزام نہ دے، اپنے اعمال دا محاسبہ کر۔ اللہ مینوں تانوں صحیح عقیدہ بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ جیڑا عنوان میں بیان کیتا ہے اس عنوان دے بارے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دے 70,000 بندے بغیر حساب تو جنت جان گے، اور بعض روایتہ چاہتا ہے کہ ہر 1000 نال 70,000 ہون گے۔ 70,000 بندے پھر ہر 1000 نال 70,000، یعنی یہ لکھاں دی تعداد افراد بندے نے جڑے میری امت چو بغیر حساب تو کتھے جان گے؟ جانا جے بغیر حساب تو اللہ سارے نو لے جائے، بغیر حساب تو ربا سانو جنت اپنی جو داخلہ نصیب فرما، کیونکہ حساب دینا بڑا اوکھ ہے۔ یہ روپیے 100 کا حساب لائیے تو بعض اوقات بندے نو سمجھ نہیں آتی کہ 5 روپیے کتنے لائے جاؤ، 5 ہی پورے نہیں ہوتے۔ اے جناب 50-60 سالہ کی زندگی کا حساب کی میں دیا، اللہ بغیر حساب تو جنت کا داخلہ عطا فرما۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے 4 کام جیڑا بندہ کرتا ہے اللہ انہوں بغیر حساب تو جنت کا داخلہ عطا فرماندے۔ نمبر 1 لا یسترقون، کہہ کے دم نہیں کرواندے۔ دم کروانا جائز ہے، سنت کے مطابق دم کروانا، لیکن انہاں دا رب تے بھروسہ نہ ہوئے کہ کہہ کے مطالبہ کر کے دم نہیں کراندے۔ نمبر 2 لا یکتبون،
علاج معالجے دے اندر ایک طریقہ ہے گرم لوہے نو داغ کے علاج کرنا. فرمایا کہ داغ کے بھی علاج نہیں کرتے. نمبر 3 ولا یتطیرون. فرمایا ایک کسی شے نو منحوس نہیں سمجھتے. نمبر 4 وعلی ربہم یتوکلون. بھروسہ پورے دا پورا اپنے رب اتے کرتے. کنیاں نشانیاں ہو گئی. پھر کہ لو لا یسترقون کہہ کے دم نہیں کرواندے. لا یکتبون داغ کے علاج نہیں کرتے. لا یتطیرون کسی شے نو منحوس نہیں جانتے. وعلی ربہم یتوکلون پورا توکل کدے تے کردے نے؟ اللہ دے کرتے ہیں. فرمایا اے 4 نشانیاں جنت نے اللہ انہاں نو بغیر حساب تو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا. اے ہن تہاڈی مرضی ہے حساب دینا جی یا نہیں جی دینا. گل تانوں دس چھڑی ہے کہ اے کام کر کے تسی جنت وچ بغیر حساب تو داخل ہو سکتے. اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو ان نوستاں والے عقیدے تو کڈ کے صحیح ایمان تے عقیدہ توحید بنان دی توفیق عطا فرمائے. ایک دو سوال نے انہاں دا جواب مختصر جہا سن لو. ایک تے وے کہ پرسوں اتوار نو مغرب تو بعد سکندر پورے بیت العتیق مسجد وچ میرا درس ہے. جنت کے نظارے انہاں عنوان رکھے ہے جڑے آ سکتے ہو ضرور تشریف لے آ جائے. کھانا بھی نال کھواندے نے. دوجا لکھے ہے جی فوتگی سے لے کر دفنانے تک تمام طریقہ کار قرآن و سنت کی روشنی میں کسی جمعے میں وضاحت کرے. اگے ویسے بیان ہوئے ہے پھر انشاءاللہ کسی لے کر آنگے ضرور. نکاح کے بعد 1 سال یا 2 سال بعد رخصتی کرنا جائز ہے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی رخصتی نبی پاک علیہ السلام دے گھر وچ 3 سال بعد ہوئی. آپ علیہ السلام نال نکاح ہوں تو 6 سال دی عمر وچ نکاح ہویا تے 9 سال دی عمر وچ رخصتی ہوئی. اس واسطے رخصتی نو مؤخر کرنا جائز ہے لیکن اینا مؤخر کر دیو کہ منڈا اپنے گھر بڈھا ہو جائے تے کڑی اپنے گھر بڈھی ہو جائے. اے ہو جائے ظلم نہ کریا. جنی جلدی ہو سکے رخصتی کر دینی چاہیے کیونکہ نکاح تو بعد رخصتی نہ ہوئے تے کئی قسم دیاں گلاں پئیاں نکلدیاں نے. ساڈے معاشرے دیاں بیبیاں ہی مان نہیں. ہاں نہیں تینوں پتہ لگا وہ ہاں نہیں کر کے اگلے دا گھر دا بیڑا گرک کر چھڑدیاں نے. اس واسطے بغیر کسی وجہ تو رخصتی لیٹ نہیں کرنی چاہیے. کوئی معقول وجہ ہوئے تے رخصتی نو 1-2 سال بھی اگر مؤخر کیتا جائے تے ثابت ہے. جس طرح کہ اماں جی عائشہ دی 3 سال تو بعد رخصتی ہوئی. نماز کے دوران امام قرات بھول جائے پیچھے سے کوئی لقمہ دے تو سجدہ سہو ہوگا. اگر تے امام نے غلطی نہیں کی تھی امام کو لے آئے پیچھو لقمہ مل گیا تے امام نے غلطی نہیں کی تھی. مثال دے طور تے امام تشہد بہنا سی تے اٹھن لگا پیچھو لقمہ ملیا تے بہ گیا. اے دا مطلب ہے انہیں غلطی نہیں کی تھی. لہذا سجدہ سہو دی ضرورت ہے. سجدہ مختصر جا اصول سمجھ لو. سجدہ سہو ہو دو جدو کوئی کمی ہوئے نماز یا اضافہ ہو جائے بھولن دی وجہ تو کوئی کمی ہو جائے یہاں تے پھر سجدہ سہو کرنا ہے. یا دوسری صورت ہے کہ شک پہ گیا پتہ نہیں کمی ہوئی ہے کہ زیادتی ہوئی ہے شک پہ گیا. اس شک دی وجہ تو بھی فرمایا جتھے تہاڈا ذہن کھلوندا ہے اوتھے تسی بنیاد رکھ کے نماز پوری کر لو تے اخیر دے 2 سجدے کر لو یعنی سجدہ سہو کر لو. وہ شک دور ہو جائے گا. تے جے کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی تے پھر سجدہ سہو کی ضرورت نہیں. کیا نفل اور فرض نماز میں سجدہ سہو کا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. ایک کوئی طریقہ ہے. لکھیا جی تراویح دے اندر قرات بھول جائے تو سجدہ سہو نہیں ہوندا. او تے فرضاں وچ بھی قرات بھول جائے تے سجدہ سہو نہیں ہوندا. سجدہ سہو ہوندا ہے جڑے نماز دے ارکان نے انہاں وچ کمی بیشی ہو جائے. سجدہ 1 کیتا ہے 2 کر لینے یا 3 کر لینے. تشہد بہنا سی نہیں بہ سکیا یا نہیں سی بہنا بہ گیا. رکعتاں 2 پڑھنیاں سن 3 پڑھ لیاں نے یا 4 پڑھنیاں سن 3 پڑھ لیاں نے یا 4 پڑھنیاں سن 5 پڑھ لیاں نے. انہاں چیزاں دے اندر سجدہ سہو ہے. قرات بھولن وچ سجدہ سہو نہ فرضاں تے نہ ہی نفلاں. اچھا دعا کرے مجھے ایک اچھا رشتہ نصیب ہو جائے. جن نے بھی دعا دی درخواست کی ہے ایک کو بھائی ہے یا بہن ہے دعا کرو اللہ جنہ دے رشتے نہیں ہو رہے انہاں واسطے اچھے اسباب پیدا فرما.
اللہ جنہ دے رشتے ڈکے نے اللہ انہاں دیاں راواں کھول دے، اللہ نیک اسباب پیدا فرما، بیٹیاں بیٹیاں واسطے اللہ نیک اسباب پیدا فرما، اللہ جڑے بیمار نے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشانہ دیاں اللہ پریشانیاں دور فرما، اللہ فوت شدگان دی مغفرت فرما، اللہ ساڑے حال تے رحم فرما، اسی کمزور تے ناتواں ہاں میرے اللہ گناہگار ہاں سانو معاف فرما، اللہ ساڑے کاروبار بہتر فرما، رزق دیاں تنگیاں چ اللہ فراوانیاں عطا فرما، جنہیں بیٹھے نے اللہ انہاں چ جیڑا رزق دے معاملے چ پریشان ہے اللہ دی پریشانی دور فرما، جیڑا تنگ دست ہے اللہ دی تنگ دستی دور فرما، جتھوں تک میری آواز جا رہی اللہ جیڑا جس مسئلے چ پریشان ہے سب دیاں ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما۔ میں الحمدللہ ایک کوئی ریاکاریاں دکھلاوے واسطے نہیں بلکہ میں سمجھنا کہ اے ساڈا ایک دوجے دے اوپر حق ہے۔ میں حرم شریف بیت اللہ دے سامنے دوران طواف دعاواں کرتا رہا، یا اللہ میری مسجد جننے لوگ جمعہ پڑھنا ہوندے نے سب تے خیر نازل فرما، بیبیاں بندیاں تے اللہ برکتاں تے رحمتاں فرما۔ انشاءاللہ رب دے گھر دعاواں کیتیاں نے، اگوں جاواں گے پھر کراں گے انشاءاللہ۔ تسی سانو یاد رکھو نہ رکھو پر اسی تانوں ہر تھاں تے یاد رکھنے ہاں۔ یا اللہ جیڑا تیرے اس گھر وچ 1 روپیہ بھی خرچ دے اللہ تو انہوں اینا کو دے کہ سامنے نہ جائے۔ یہ دعاواں الحمدللہ سی حرم شریف وچ کیتیاں، بیت اللہ دے سامنے طواف کردیاں کیتیاں، اور انشاءاللہ یقین ہے کہ اللہ ضرور قبول فرما لیاں نے۔ اللہ تواڈے ساریاں دے اوپر رحمتاں نازل فرمائے، رب تانوں ساریاں نوں صحتاں عطا فرمائے، اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرمائے، اللہ سب دے کاروباراں وچ خیر تے برکت نازل فرمائے، اللہ سب دے دکھ درد دور فرمائے، جنہ دیاں بیٹیاں اپنے گھراں وچ پریشان ہیں اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرمائے، اللہ سب دے حال تے رحم فرما۔ ربنا تقبل منا